الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمدللہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، سب سے پہلے تو میں برادر محترم جناب حافظ ضیاء اللہ صاحب ضیاء کو اور عزیز مکرم قاری اسد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تراویح کے اندر قرآن مجید کی آج تکمیل کی ہے۔ اس کے بعد تمام سامعین جو سننے والے ہیں، اسی نے کم سنا یا زیادہ بیماری بھی ہوتی ہے، کوئی بندہ مسافر بھی ہوتا ہے، 100 مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، جتنا جتنا حصہ کسی کو ملا میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ کا وعدہ ہے نا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ، اللہ تعالیٰ جتنا مرضی چاہے بڑھا دے، اللہ تعالیٰ جتنا مرضی۔ تو ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ جتنا کسی کو حصہ ملا یا اللہ اس کے مطابق عطا فرما، بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا اپنے وعدے کے مطابق زیادہ سے زیادہ عطا فرما، ان گنت عطا فرما، بے شمار عطا فرما۔ سامعین محترم، محفل کے اندر علماء بھی موجود ہیں اور کچھ بڑے بزرگ جو کہ کافی عرصہ سے اس جامع مسجد مرکزی میں قرآن و سنت یعنی قرآن میں بیان کیتا جاتا رہا اور احادیث مبارکہ بھی وہ سنتے آئے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا، اس کی زبان سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا، اور ایک بندہ نہیں ہے، کہ جامع مسجد مرکزی کا جو نمازی ہے نا پکا، پہلی صف کا اور فجر کا درس سنتا ہے، وہ تو ہمارے مولویوں سے بڑھ کے مولوی ہوتا ہے۔
تو یہ آپ کی عزت اور احترام اس قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات جو قرآن سنتے رہے، احادیث سنتے رہے، اور جو علماء موجود ہیں، حیران ہوں گے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت تکمیل قرآن مجید ہوتی ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے، اس مسجد کا خطیب یا باہر سے کسی کو بلایا جائے تو اس کا موضوع فضیلت قرآن ہوتا ہے، یا فضائل رمضان ہوتا ہے، یا شب قدر کی فضیلت ہوتا ہے، یا تراویح کے فضائل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ان مضامین سے ہٹ کر 15ویں سپارے کی 2 آیات تلاوت کی ہے۔ یہ نہیں کہ فضائل رمضان یا فضیلت قرآن بیان نہیں ہوئی، رمضان المبارک سے 1 ہفتہ پہلے جو جمعہ تھا اس میں نے الحمدللہ فضائل رمضان بیان کیے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات چند مسائل پر ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ اس سیرت النبی بیان کر دو جی، مولانا آپ تشریف لائیں شان صحابہ بیان کر دو، توحید بیان کر دو، اولیاء کی شان بیان کر دو۔ لیکن بعض ایسے مضامین جو ایک خاص مقام رکھتے ہیں، بہت سارے علماء کرام ان کو بھی کبھی کبھی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے اہم مقامات ہوتے ہیں نا، ان پر اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے میں نے سوچا یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، چھوٹا نہیں ہے۔ فرمایا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، حکم کر چکا تم کو تمہارا رب کہ اسی کی بندگی کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ مسئلہ توحید کے ساتھ ماں باپ کے اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے بھائی۔ پہلا سپارہ اٹھا لو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ساتھ کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہیں پیدا کیا۔ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آگے فرمایا تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں پالا بھی، تمہارے لیے آسمان و زمین بنائے، لمبی تفصیل ہے۔ لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ توحید کے ساتھ انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر مسئلہ توحید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس کی ایک بڑی خاص وجہ، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی خاص وجہ مفسرین نے بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اس انسان کے
دنیا میں آنے کا سبب کون ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ بولو بولو، اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن ایک فطرتی طور پہ، ایک نظام کے طور پہ انسان کے پیدا ہونے میں اس کے ماں باپ کا دخل ہے کہ نہیں؟ اب اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ نے پیدا کیا، اب ماں باپ بھی اس کو پیدا کرنے کے اندر کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ توحید کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کو بیان کیا۔ اور پھر ذرا بیان کو سمجھنا۔ یہاں پر مجلس کے اندر میرے بزرگ اگرچہ موجود ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کئی کے ماں باپ موجود ہوں۔ جس کے ماں باپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اولاد کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ان کی جو قبر ہے اس کو منور فرمائے اور جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیز نوجوان زیادہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ، توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا جا رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے بندے ذرا سوچ سمجھ کے چل، اس دنیا کے اندر رشد و ہدایت کے ساتھ چل۔ اگر تیرے ماں باپ دونوں موجود ہیں یا ایک دونوں میں سے ایک چلا گیا، ایک موجود ہے، تو تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو ان کے سامنے اف بھی کرے۔ فلا تقل لہما، اف سمجھ دیو، اف سمجھ دیو کہ نہیں؟ پنجابی لوگ ہو یار، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ابا تینوں کی پتا ہے ہن جدید دور آ گیا ہے، تو پرانے زمانے کا بندہ ہے، اسی شادی کرنی ہے، کوئی موت ہے تیری نہیں بندے بلانے، کسی ٹول باجا ہی نہ بجائیے، تو بے آرام نال، تو بس جیب چو پیسے کڑتا جا، ہم لگاتے جاتے ہیں۔ ماں باپ بے بس ہوئے پڑے ہیں۔ آج یہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، یہ حقیقت ہے، آپ بھی اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ کئی بار سنا جاتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، استغفر اللہ، بیٹے نے باپ کو گردن سے پکڑ کے گھسیٹا بازار کے اندر، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ استاد العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن انہوں نے مجھے بلایا مسجد کے حجرے میں، تو مجھے کوئی بات پوچھی مشورے کے طور پہ، بات کوئی عام تھی، میں تھوڑا سا خاموش ہو گیا، کیونکہ اس مشورے کے بارے میں
میرے ذہن کے اندر ایک بات موجود تھی کہ جو میرا خیال ہے نا، بعض وقت گھر کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو پیار محبت قرب ہوتا ہے، تو باپ کو بچے کا، بچے کو باپ کا ذہن معلوم ہوتا ہے۔ تو میرا خیال کیا تھا کہ ذہن معلوم ہے، تو میں تو خلاف بات کروں گا۔ مجھے والد صاحب نے فرمایا ٹائم دی کار نہ کرو، آرام نہ بیٹھ جاؤ، 27ویں رات ہے، کوئی گل نہیں۔ والد صاحب نے فرمایا جب تو جو ہے سننا چاہتے ہو مزید کے نہیں بولو کہ مٹھائی کھا کے جانا گھر۔ جب والد مشورے کے طور پہ بلائے، بیٹا مشورے کے لیے بلائے، تو اگرچہ وہ اس کا مشورہ باپ کے خلاف ہو، اس کو مشورہ دینا چاہیے، اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر باپ حکم دے تو لاہور جا کل یہ کام کر کے آ، پھر اولاد کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ باپ کے سامنے بولے۔ پھر اولاد کو کہ ابا جی لاہور جانا کی فائدہ ہے، اسی کب ایک دو احادیث بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان کا مہینہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر کہا آمین، دوسری پر کہا آمین، تیسری پر کہا آمین۔ صحابہ نے بعد میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ خلاف توقع، یا رسول اللہ خلاف توقع یہ آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر آیا تو جبریل میرے سامنے آ گیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، ٹھیک ہو، تندرست ہو، مریض یا مسافر نہ ہو، اس کے باوجود وہ روزے نہ رکھ کے اپنے ماں باپ کو، اپنے رب کو راضی نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ دوسری بات، میرا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولا جائے تو درود شریف کوئی بندہ نہ پڑھے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور تیسری بات کیا؟ جو زندہ یا ماں ہو یا باپ ہو، دونوں ہو یا ایک ہو زندہ، اور ان کو ضرورت پڑ جائے تیری خدمت کی، وہ ماں باپ زندگی میں تیری خدمت چاہتے ہیں، دونوں یا ایک، لیکن تو ان کی خدمت نہ کر کے ان کو راضی نہ کرے، اللہ کو راضی نہ کرے، اس پر بھی خدا کی لعنت۔ آخری حدیث، موضوع تو بڑا لمبا ہے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کیا یا رسول اللہ دوسرا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ تیسرا؟ فرمایا تیرے ماں کا۔ یا رسول اللہ چوتھے نمبر پر فرمایا تیرے باپ کا۔ اس کے بعد پڑوسی کا۔ پہلا حق انسان پر کس میں؟ دنیا کے اندر، بولو بولو، ساری دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ، رشتہ دار برادری کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، پہلا حق بھی بولو سارے ماں کا، دوسرا بھی ماں کا، تیسرا بھی ماں کا، چوتھا باپ کا۔ گویا کہ
پہلے جو حقوق ہیں وہ کس کے ہیں؟ ماں اور باپ کے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، جو دونوں کو یا ایک کو نہ پائے اور اف نہ کرے، اور ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اونچی بھی نہیں بولنا، وقل لہما قولا کریما، اور کہہ ان کے لیے بات عزت کی، واحفظ لہما جناح الذل، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سجدہ کر، یہ مطلب نہیں بھائی رکوع کر، اپنے کندھے جھکا۔ کیا بات ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ پھر ماں کے باپ کے سامنے کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو ان کو سننا کس طرح ہے؟ بولو بولو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کے احترام میں کمی نہ آئے۔ اللہ اکبر، اپنے کندھے جھکا دے رحمت کے ساتھ، مہربانی سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور پھر آخر کے اوپر کیا ہے؟ ان کے لیے دعا بھی کر، ان کے لیے بولو کیا؟ اے میرے رب، جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا، میرے لیے محنت اور مشقت کی، کما ربیانی صغیرا، جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، یا اللہ مجھے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت ظاہری بات ہے تھوڑا ہی ہوتا ہے، بعض لوگوں نے جا کے سونا بھی ہوتا ہے، نوافل وغیرہ بھی پڑھنے ہوتے ہیں، مضمون تو کافی لمبا ہے، لیکن اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے نا تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آج مولانا، میں کوئی مولانا تو نہیں ہوں، ایک نالائق سا عاجز سا طالب علم ہوں، آج ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ چیز کو اپنے گھر لے کے جانی ہے ساتھ۔ بولو لے کے جاؤ گے؟ وعدہ کرو گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت، اور اپنے رب کو راضی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔